55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب۔ آئیے اس موقع پر میں ایک اعلان کر دوں کہ محترم خالد عمر صدیقی صاحب جو اس پروگرام کی اور انجمن کی اور ادارہ نثری ادب کی سرپرستی کیا کرتے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں، آپ نے 5000 روپے نقد یہاں پر دے کر جو ہے اس کتاب کو حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حاجی عبدالغفار منشی صاحب نے یہاں پر 2000 روپے نقد دے کر جو ہے یہ کتاب حاصل کرنے کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حاجی حنیف شوال صاحب، انہوں نے بھی 1000 روپے یہاں پر ادا کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مشیر انصاری صاحب نے تو میرے ہی ہاتھوں میں 300 روپے دے کر اس کتاب کی حوصلہ افزائی کی ہے، صاحب کتاب کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آئیے میں ہمارے تاثرات میں جو آخری کڑی ہے، محترم شاہد جھپکو صاحب نے یہاں پر 10,000 روپے نقد دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں ان تمام حضرات کا نہ صرف اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ ہر دو ادارے کی جانب سے، صدر اراکین کی جانب سے یہاں پر ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ یقیناً آپ نے صاحب کتاب کی زبردست حوصلہ افزائی کی ہے۔ آئیے محترم طاہر انجم صدیقی صاحب، میں آپ سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ عذرائے کرم یہاں تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ صدر محترم واحدی سالچہ ریاض صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں پر بار نہ بڑھے، میرا مضمون میرے بلاگ پر اور مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم طاہر انجم صدیقی صاحب نے یہاں پر اپنے مضمون کو جو ہے سوشل میڈیا کے ذرائع کے ان کا جو بلاگ ہے اس بلاگ پر انہوں نے اسے نشر کر دیا ہے اور سامعین سے گزارش کی ہے کہ اگر وہ ان کے تاثرات کو پڑھنا چاہیں تو ان کے بلاگ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہاں پر جو دونوں کتابوں کی DTP کی گئی ہے اور اسے غلطیوں سے پاک DTP کر کے جو سجایا اور سنوارا گیا ہے تو ان کی تہنیت کی جانی ہے۔ میں خیال انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور DTP کرنے والے محترم مسعود احمد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ عذرائے کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور یہاں پر موجود ہمارے معزز مہمانان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دونوں کتابوں کی DTP کرنے والے محترم مسعود احمد صاحب جو کہ ایک اچھے DTP آپریٹر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر مصنف کا اظہار خیال ہے۔ میں جو سرورق آپ کو نظر آ رہا ہے بینر پر اور کتاب پر بھی موجود ہے، وہ سرورق بنانے والی شخصیت کا نام ہے محترم سجاد شفق۔ سجاد شفق صاحب جو ہے ADT ہائی اسکول کے ایک ڈرائنگ ٹیچر ہیں اور بالکل ادارہ نثری ادب کے آپ رکن بھی ہیں۔ ادارہ نثری ادب کے صدر محترم عتیق شاہان صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کی خدمت میں شال کا نذرانہ پیش کر کے سجاد شفق سر کی تہنیت کی جائے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر مصنف کا اظہار خیال ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالمجید صدیقی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر محترمہ، بیرون شہر سے آئے ہوئے مہمانان، مقامی مہمانان، معزز سامعین، وقت کافی ہوا ہے اس لیے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے اپنی بات مکمل کروں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شاید بعض لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہوگا کہ کتاب کے اس حجرہ کے پروگرام کی صدارت کے لیے ہم نے محترمہ ساجدہ نہال احمد صاحبہ کو زحمت دی ہے۔ شہر کی معروف سیاسی شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ناچیز قطعی غیر سیاسی آدمی۔ اب اس شخص کی کتابوں کے اجرا کے لیے ہم نے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جن کا اٹھنا بیٹھنا سیاست ہے۔ دراصل میڈم کو اس ذمہ داری کے لیے مدعو کرنے کے پیچھے میرا جو جذبہ تھا تھوڑا سا میں اس کے تعلق سے بتلا دوں۔ نہال صاحب کے ساتھ بعض معاملات میں میری بڑی قربت رہی ہے، تعلیمی معاملات، ATT کے حوالے سے ان کے ساتھ کچھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا، موقع بموقع مختلف مسائل کے اوپر ہمارے ڈسکشنز بھی ہوئے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ نہال صاحب ایک بہت مضبوط کردار کے آدمی تھے، زبردست شخصیت کے حامل تھے، ان کی شخصیت سے اختلاف ممکن، لیکن مرے کعبے میں تو بڑا کیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب پہلا لفظ وفاداری بشرط استواری اسلیمہ ہے، بڑے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑوں پر رہنا۔ نہال صاحب نے اپنی پوری زندگی یہ اصولوں کے ساتھ گزاری ہے۔ کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان اصولوں کے وہ زندگی بھر وفادار ہے، آخری سانس تک۔ اور یہی ایک بات، یہی ایک بڑی خوبی ہے جو مجھے ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے مجھے مجبور کرتی ہے، اور ان کی خدمت میں ایک معمولی سا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں نے محترمہ سے گزارش کی کہ آپ صدارت فرمائیں۔ دو کتابوں کے تعلق سے آپ کے سامنے معاملات آئے، مختلف مذاہب میں شخصیت سازی۔ سچ یہ ہے کہ اس عنوان پر قلم اٹھاتے ہوئے میں بڑا پریشان تھا، لیکن اس کے پیچھے جو میری فکر جو تھی اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے ضبط تحریر میں لاؤں۔ بلا شبہ اسلام جو ہے یہ کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں نے مطالعہ کیا اس کی بنیاد پر کہہ رہا، جو بھی میں نے دیکھا ہے یہ مذہب ہی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے۔ بہت ساری باتیں مذاہب میں، مختلف مذاہب میں یکساں آپ کو ملے گی، بہت ساری باتیں ملیں گی، لیکن زندگی گزارنے کا جو ضابطہ اسلام نے دیا ہے
वो अपना एक मकाम वो बात रखते हैं। दूसरे मज़ाहिब में भी जिंदगी गुजारने के ताल्लुक से रहनुमाइयाँ की गई हैं। हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, ये ज़रूरी हो जाता है कि दूसरे मज़ाहिब ने क्या कहा है उसको भी हम लोग जानें। जानने के बाद ही हम कुछ तकाबली जायज़ा ले सकेंगे और हम फैसला कर सकेंगे कि मज़ाहिब की इस दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। ये मैं एक सोच देना चाहता था, ये एक फिक्र देना चाहता था, और इसी बात ने मुझे इस उन्वान पर लिखने के लिए मजबूर किया। मेरी गुजारिश है, आप एक मर्तबा पढ़िए। यहाँ पर जो भी तासुरात पेश किए गए, बाज़ लोगों को उसमें हो सकता है कुछ इख्तिलाफात हो, लेकिन किताब पढ़ने के बाद बहुत सारे मामलात की वजाहत हो जाए। तो मैं तमामी लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक मर्तबा इस किताब का ज़रूर मुतालिया करें। गुलहाय रंगारंग, ये मैं समझता हूँ कि ज़माने मादराज से एक सिलसिला जो अल्लाह ने तो तौफीक दी थी, एक मिजाज दिया था, तो कुछ न कुछ लिखते रहो, कुछ न कुछ करते रहो। तालिब इल्मी के ज़माने से ये जो सिलसिला चल रहा था, ये मज़ामीन बस महफूज कर दिया करता था मैं। उस वक्त ऐसा ये जहन नहीं था कि भाई चलो इसको एक किताबी शक्ल देंगे। वो सब किताबें जो थे मुख्तलिफ औरात में बिखरे पड़े हुए थे, मुख्तलिफ फाइलों में बिखरे पड़े हुए थे। और कोरोना के वक्त क्या करता, बैठा बनिया क्या करे, इधर का माल उधर करे। फाइलें निकाला मैंने, घर में कैद थे, मैंने बैठे बैठे यही एक काम किया जाए। उसी का नतीजा था, कुछ ड्रामे किसी ज़माने में तहरीर हुए थे, उसको इकट्ठा किया। बहुत सारे मज़ामीन जो लिखे गए थे अरबी या ज़बान से मुतालिक, उसमें जो मिल सके उसको मैंने इसमें समझने की कोशिश की। मुझे यकीन है तमाम तहरीरें नहीं हैं, बिल्कुल भी तमाम तहरीरें नहीं हैं। एक और बात अर्ज करना चाहूँगा, माशरे में साहिब हैसियत हजरात हैं, इस बात को थोड़ा सा आप महसूस करें कि अब इस दौर में अदबी अंजुमनों की सरपरस्ती जो गवर्नमेंट की जानिब से होती थी, जैसे इनामुर रहमान सर ने कहा, अब वो सरपरस्ती बिल्कुल बंद हो चुकी है। कुछ तो सहारा हो जाता था। शुरू में पैसा गवर्नमेंट कुछ 70-75% देती थी, फिर घटते घटते 50% तक आई। और अभी आलम हुआ कि भाई मसौदा तो हमने जमा करवाया मुख्तलिफ मज़ाहिब और बहुत पसंद किया गया। उसके डायरेक्टर साहब ने तो बड़ी तारीफें की। उनके कहने मुताबिक उनकी फहरिस्त में सर फहरिस्त उन्होंने इस किताब को रखा और बिल्कुल ये था कि फंड आते ही आपको भेज देंगे। इस ताल्लुक से 2-3 मरतबा मेरी गुफ्तगू भी हुई। नहीं आया उसकी शिकायत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं फिक्रें बदलती रहती हैं, हुकूमतों की भी फिक्रें बदलती रहती हैं। NCPO ने वादा किया था, उसके कहने पर मैंने वहाँ पर नाम भी डाल, उसको डाल भी दिया कि अदारे के माली ताउन से इसके इशार। वो पैसा अब तक नहीं मिला, जो हुआ सो। महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी का भी मामला ऐसे ही हुआ, उसमें कुछ रकम मिली, लेकिन जो कुछ टोटल उसका बजट था उससे मैं सोचता हूँ शायद चौथाई भी अमाउंट उन लोगों ने दी। अब इन इक़दामात की वजह से लिखने वाले और उसकी इशाअत करने वालों के लिए एक बड़ा सख्त दिन है, बहुत सख्त मरहला। ज़बान और अदब से मुतालिक या किताबों की तबाअत और इशाअत के मुतालिक अच्छी तरह से लोग इस बात को महसूस करते हैं
کہ کسی بھی زندہ معاشرے کے لیے کتابیں بنیاد ہیں، اس کی فکر، اس کا رخ دیتی ہیں معاشرے کو، اور ہر لکھنے والا اس قابل ہو کہ اپنی کتاب کی اشاعت کر لے۔ اب ہم یقین مانیے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو ان حالات سے آج خاص طور پر اردو زبان گزر رہی ہے۔ صاحب حیثیت حضرات جو ہے وہ اس کی سرپرستی کریں، لیکن ایک عام آدمی بھی اپنی اس مادری زبان کی سرپرستی کر سکتا ہے، ایک پاور لوم مزدور بھی سرپرستی کر سکتا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے۔ ایک پاور لوم مزدور اگر ایک کتاب خرید سکتا ہے تو وہ کیسے بھی کتاب خریدے، اپنے گھر میں رکھے، کتاب گھر میں رہے گی، آج یہ کل پڑھی جائے گی، اور ایک ایک کتاب اگر فروخت ہوتی ہے تو لکھنے والے کے لیے کچھ بھی سہارا ہو جاتا ہے، سپورٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر استطاعت اللہ نے آپ کو دی ہے، تو ایک کتاب آپ اپنے لیے پڑھیے، خریدیے، اور ایک کتاب اپنے وارڈ میں دیکھیے کون غریب بچہ ہے جو پڑھنے کا ذوق رکھتا ہے، خرید نہیں سکتا، ایک کتاب اس کو دیجیے آپ، اور 2 کتابوں کی خریدی آپ کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے، میں نہیں سمجھتا۔ اس بچے تک تو بھی اس کو جانے دو، نہیں ایسا کوئی بچہ ہے تو آپ کے وارڈ میں کوئی لائبریری ہے وہ دیکھیے۔ لائبریریوں کے لیے بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے، جو سپورٹ ملتا تھا، فائنینشیل سپورٹ ملتا تھا، آج وہ بھی متاثر ہے۔ لائبریریوں کو دیجیے، آپ کے وارڈ میں اسکول ہوگی، پرائمری ہائی اسکول، ان کی لائبریری ہے، وہاں پہنچائیے کتابوں کو کسی بھی طرح سے اپنے طور پر اپنے معاشرے میں لوگوں تک پہنچے، اس بات کی فکر کیجیے۔ تھوڑا سا میں نے اس بات کو زیادہ درجے میں محسوس کیا، شاید پچھلے دنوں ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت میں نے اس بات کی پیشکش کی کہ جو بھی ہوگا انجمن اپنے طرف جمع رکھے، تاکہ ابھی میں محسوس کر رہا ہوں ہماری انجمن کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اس کے کم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ تو آپ کا جو یہ سپورٹ آ رہا ہے، فائنینشیل سپورٹ جو آ رہا ہے، مالی مدد جو آ رہی ہے، وہ انجمن کے کام کو اور آگے بڑھانے میں مدد کرے گی، اس پر غور کریں۔ آپ کو کتابیں مل سکتی ہیں، ابھی یہاں بھی مل سکتی ہیں، بعد بھی مل سکتی ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں فکر کریں۔ میں شاید زیادہ وقت لے لیا ہوں آپ سے، بہرحال میں شکر گزار ہوں ذاتی طور پر، ٹھیک ہے، ظاہر تشکر تو ہے آرگنائزرس کی جانب سے، میں شکر گزار ہوں۔ محترمہ ساجدہ میڈم ہیں، اور باہر سے آگے آئے ہوئے ہمارے مہمانان ہیں، شکیلہ میڈم تو ہمارے ادارے کی ذمہ دار ہیں، میں ان سے شکریہ کے تعلق سے کیسے کہوں، ڈاکٹر شکیلہ صاحبہ، بہرحال ان کا بھی شکریہ، انہوں نے کافی وقت دیا، آپ تمام حاضرین یہاں پر رہے، تمام ہی حضرات کا ذاتی طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالمجید صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ زیادہ وقت نہیں لیا، بلکہ جو باتیں پیش کی ہے وہ اس شعر کی مزاج ہے کہ شاید میرے سائے سے مسافر کا بھلا ہو، شاید میرے سائے سے مسافر کا بھلا ہو، یہی سوچ کر تپتے ہوئے صحرا میں کھڑا ہوں۔ یقیناً آپ نے جو کاوشات قلم منظر عام پر لائی ہے، اس سے آنے والی نسلوں کو ضرور فیض پہنچے گا، ایسی امید اور ایسا یقین ہم لوگ لیے ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کی خدمت میں انجمن ترقی اردو ہند شاخ مالیگاؤں کے سیکریٹری اور اراکین کی جانب سے، ساتھ ہی ساتھ بس میں ادب AKT ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے صدر و اراکین کی جانب سے وقار ادب ایوارڈ تفویض کیا جانا ہے۔ میں ہمارے اپنے شہر کے مشہور صنعتکار محترم ضیاء حکیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ عذرائے کرم صدر انجمن ترقی اردو ہند اور صدر CCI کی خدمت میں شال اور میمنٹو پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر شہر دھولیا سے
जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ लाए थे उन्हें एक दूसरे प्रोग्राम में शहादा के लिए भी जाना था, इसलिए उन्होंने यहाँ से माजरत तलब की। उनका नाम नामी इसमें ग्रामी मोहतरम जनाब इखलाक अहमद चमड़े वाले साहब, मोहतरम प्रोफेसर खलील यूनुस साहब, मोहतरम शकील अहमद अंसारी साहब, ये तीनों साहबान की जानिब से साहिब एजाज साहिब किताब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब की खिदमत में शाल पेश की जानी थी। मैं ये जिम्मेदारी चाहूँगा कि मुंबई से तशरीफ फरमा मुशीर अंसारी साहब, सर ये मुशीर अंसारी साहब और शकील नायर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जिम्मेदारी आप दोनों निभाएं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम खड़े हो जाएं ताकि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब का पुरतफाक खैर मक़दम किया जा सके, उनकी हौसला अफजाई की जा सके। सदर अंजुमन मुहिब्बान अदब मोहतरम हारून अख्तर साहब की जानिब से भी प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब की खिदमत में शाल और गुल पेश किया जाना है। मैं अंजुमन के सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।